خاص منظر ہے، آپ کی سیرت کا حق ادا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ برائے راست کسی بھی انسان کے اندر اتنی قوت و طاقت نہیں کہ وہ یہ کہہ دے میں نے حضور کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ کسی نے مجھ سے کہا اگر آپ سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا میری مثال تو میں صرف اس بھولیا کی ہے جو روئی کی ایک گیٹری کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے چلی گئی۔ راستے میں کسی نے کہا اما کیا تمہاری روئی کی اس گیٹری سے یوسف علیہ السلام خریدے جا سکتے ہیں؟ تو وہ پوچھا کہنے لگی بیٹے بات اصل خریدنے کے لیے ہے، بات اصل یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب پوچھیں گے کہ یوسف کا خریدار کون ہے تو ان خریداروں میں میرا بھی نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے حضرات جنہوں نے تمام زندگی نبی کی تعریف و توصیف کی ہے، ان حضرات کی فہرست میں میں بھی اپنا نام لکھوانے کے لیے نبی کی تعریف کے لیے آتا ہوں۔ اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے شان کو بلند کر دیا۔ نبی چلتے ہیں تو قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتے ہیں تو قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتے ہیں تو قرآن بولتا ہے، نبی غار میں ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی گلی میں ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ میں ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی مدینے میں ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی مدینے میں ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی غار میں ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی گھر میں ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کرام کو سینے سے لگاتے ہیں تو قرآن بولتا ہے، نبی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو قرآن بولتا ہے، حتیٰ کہ محمد کی ایک ایک ادا کو قرآن بولتا ہے، اور جب نبی بولتا ہے تو قرآن بولتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے آپ کے سکوں کو پاک کیا۔ اے نبی ہم نے آپ کے شان کو اتنا بلند کیا کہ میں نے آپ کی وجہ سے مدینے کی گلیوں کو بلند کر دیا، میں نے آپ کو اتنا بلند کیا کہ میں نے آپ کی وجہ سے مکہ کے شہروں کو بلند کر دیا۔ اے نبی میں نے آپ کو اتنا بلندی دی کہ میں نے آپ کی وجہ سے آپ کے صحابہ کرام کو اتنا بلند کیا کہ قیامت تک کوئی جوان کوئی ابدال ان کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو آپ کا صحابہ بنا وہ بھی سارے کائنات میں بلند ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نبی کی شان